السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبز گنبد کی مکین اللہ کرم کرنا، آپ سبز گنبد کی مکین اللہ کرم کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا باتوں سے بات یاد آتی ہے، احترام والے سب جگہ جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ خدا رسول نیت کو دیکھتے ہیں، نیت کو۔ یہاں سب باتیں ہیں خدا رسول کا نام سن کے، اور نیتیں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہوگی، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ رازدار اللہ تعالیٰ کے، وہ امین جانتا، لیکن خود نہیں جانتا، وہ ان کے تقاضۂ کرم سے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں، تو وہ بات بہت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صحابہ سے بھی افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، تو ان کا تقاضۂ کرم ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بات میں اب کہنا چاہتا ہوں، کچھ پہلے کو سمجھا دینا چاہیے۔ یکرم الرجل مخافۃ شرہ، بعض آدمی کا آقا جی کہتے ہیں احترام کیا جاتا ہے، یعنی کہ نہیں احترام کرتے ہیں لوگ، اس کے شر سے بچنے کے لیے کوئی تکلیف نہ دے یا کوئی شرارت نہ کرے۔ ادھر بھی ایسے بیچ میں گٹ منڈاتے ہوں گے، شیخ جی السلام علیکم ایسے کرتے ہوں گے، بیچ میں کا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عرب میں مثال ہے، جو بہت جھکے اس سے بچ کے رہو، اور یہ بھی مثال ہے، سب مثالیں صحیح نہیں ہوتی، کہیں فٹ آ جاتی ہیں، کہیں نہیں بھی آتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں، تجربے ہوتے ہیں، تو اسے چلتا رہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی حرص رکھتے ہیں کہ آقا جی کہتے ہیں ایک آدمی بھی حضرت علی کو فرماتے ہیں اگر سیدھے راستے خدا پہ آ جائے تو عربوں میں یہ اونٹوں لال اونٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس نعمت سے بھی بڑھ کے یہ ہے اگر ایک آدمی بھی ہے، کوئی دشمن بھی یہاں آ جائے تو ہم پھر بھی اس کے لیے گنجائش رکھتے ہیں۔ جھوٹا آیا تھا یا حکومت کا تھا یا کسی کا بھی تھا، باتیں سن کے سچا بن گیا، اس لیے ہم جلدی کسی کے لیے نہیں کرتے، سب کا احترام قبول کرتے ہیں، لیکن سب کو احترام جب ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں تو آقا جی کہتے ہیں تواضع للہ کرتا ہے خدا بلند کرتا ہے، تواضع للہ، تو تواضع کے حساب سے شریعت ظاہر ہے، آپ آقا کی محبت کے لیے آئے ہیں، اس لیے آپ کو جب بھی جاتے ہیں میں کہتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ ان کی وجہ سے آئے ہیں۔ اللہ
سچائی تھی، اوپر سے دھماکہ آ گیا. یہ دھماکہ جو ہوتا ہے اس کا بڑی قدر کیا کرو. ابھی کرو نہیں ہوگا. یہ اللہ کی ذات میں سے آتا ہے، تھوڑی بات نہیں ہے. نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ کسی کا ہے. آقا جی نے کہا تمہارے لیے خاص ہے اور تمہارے لیے یہ آتا ہے. نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ کسی کو ہوگا قیامت تک. یہ تمہارے لیے ہے. مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا مجھے ہوتا تھا، انہوں نے بتایا. جیسے مجھے بعض چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اب بھی بتا دیتے ہیں. اس جو اضافہ کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بعض چیزیں جو تم کو ہم بتا دیتے ہیں اب آ کر صدیق کو بھی بتا دیا کرتے تھے. ایسے تم کو بتاتے اللہ ان کی طرف سے. تو تمہارے بھائی پر بہت کرم ہے. اور آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا جب اپنے لیے کچھ پسند کرے بھائی کے لیے پسند کرے. تو میں جیسے میری ان سے بات چیت یا گفتگو شنید رہتی ہے اور ان کا ہمیشہ رہے گی اور بڑھے گی. تو میں چاہتا ہوں آپ کی بھی ایسے ہو جائے، اس لیے آپ کو ایسی تعلیم وغیرہ دیتا ہوں. وہ مجھے دیتے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے پہلے آتا تھا سلام کر کے چپ کر کے خاموشی سے ادب سے چلا جاتا تھا. تو آقا جی تو سب کچھ دیکھتے ہیں نا. حاضر ناظر کا ہو تب بھی ٹھیک ہے آقا جی ہر وقت، اور حاضر ناظر نہ کا ہو تب کو ہر وقت موجود ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن بعض وقت وہ حاضر ناظر امتیاز سے ہوتے ہیں. جیسے یہاں سے حاضر ناظر کا مطلب لوگوں کو اکثر نہیں پتہ. اس میں ان کو جیسے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہو جاتی ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ آقا جی محفل میں آتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہو جاتی ہیں، قبر میں دکھائے جاتے ہیں کون ہے. وہ تو صحیح ہے لیکن دکھائے نہیں جاتے، وہ دکھتے ہیں. وہ اپنی جگہ سے کہیں آتے جاتے نہیں ہیں. یہ فرمایا یہ لوگ اپنے دروں پر پھراتے ہیں مجھے. دنیا کا بادشاہ لوگوں کے دروں پہ نہیں پھرتا ہے. ہم لوگوں کے دروں پہ نہیں پھرتے، نہ کہیں آتے ہیں نہ جاتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ لے آتے ہیں، ہم دروں پہ نہیں جاتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا یہ محبت سے ایسا کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں یہ ایسے ہے نہیں ویسے. تو کہیں آتے جاتے ہیں، جیسے یہاں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. بازے بھائی چیخیں مارتے ہیں، بازے قسم کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ کو نہیں دیکھا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی روحانیت سیکنڈ کے اندر سب جگہ چلی جاتی ہے. جدھر دھیان کرتے ہیں ان کی روحانیت کا اثر جاتا ہے. تو روحانیت کا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے مشائخ کو وہ بھی ایسے کہے بیٹھتے ہیں، پھر ایسے شعر لکھتے ہیں. وہ معافی میں آ جاتے ہیں لیکن ایسے کہنا ٹھیک نہیں ہے. آ جانا چلے جانا یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہیں. لیکن ان کے عقیدے محبت کی وجہ سے معافی میں آ جاتے ہیں. تو یہاں بھی آتے جاتے ہیں، صحابہ آتے جاتے ہیں روحانیت کی طرف سے. جیسے داتا صاحب بڑے بڑے اولیاء آتے جاتے ہیں، چپ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی چیز نہیں رکھتی. میری وجہ سے نہیں آتے ہیں، آقا کی وجہ سے آتے ہیں کہ آقا جی کا خاص امتیازی دخل ہے ادھر. آقا جی کی وجہ سے آتے ہیں. تو اس لیے آقا جی نہیں بتایا مجھے کہ داتا صاحب بھی آتے ہیں، وہ تمہارے مریدوں میں سے ہیں. اور بھی آتے ہیں، صحابہ بڑے بڑے آتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں. ان کو کوئی چیز روکتی نہیں، دیواریں وغیرہ. اوپر بھی بیٹھتا ہوں، چادر بچھاتا ہوں، بیٹھتے ہیں، وہ آتے ہیں جاتے ہیں. یہ کچھ بتایا ہوا تھا اس لیے تاکہ تمہارا عقیدہ بنے، تم تسلی تم کو، تم دیکھو یہ آتے نہیں جاتے ہیں. تو تم میں سے جو سچا ہوگا اس کو دکھ بھی جائیں گے، اکا دکا کو، سب کو تو نہیں دکھتے. دیکھنے سے تسلی ہوگی، یقین نہیں ہوگی جب اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا. جیسے میں پھر فتوے لگانے شروع کر دیے. اور خضر صاحب نے کہا بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، چڑیا چونچ میں پانی سمندر سے لے تو سمندر سارا پڑا، علم سارا پڑا وہ ویسے. چونچ میں پانی کیا ہے؟
ساری مخلوق کا علم. تو اس چیزوں میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی کوئی بات کہے، دیوبندی بریلی جو پسند آئے لے لو، اگر شک پڑے تو واللہ عالم کہہ کے چھوڑ دو. جھگڑا نہیں کرنا ہے. اس کی سمجھ میں ایسا آیا کہ نبی کریم کی بات میں واللہ عالم کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نہ کہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں شک نہیں ہے. آقا جی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وحی غلط ہو سکتی کبھی، وہ قرآن ہے. اور آقا جی جو بات کہیں فرماتے ہیں کبھی میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی. کسی کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا. شیخ یاسین ہو، شیخ امین ہو، کوئی بھی ہو، اگر اندھا ہو کے چلنا بغیر سوچ سمجھ کے، بس ایک واحد وہ ذات ہے حضرت محمد مصطفیٰ، جن کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، اور اللہ کے وحی سے بولتے ہیں وہی قرآن ہوتا ہے. غلط کیسے ہو سکتے؟ اس لیے آقا جی نے کہا تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر دو چیزوں پر مضبوط ہو گئے، اسی پر میں سب کو مضبوط کرتا ہوں ہمیشہ، اور دہراتا بھی رہتا ہوں. قرآن میں جو چیز آ جائے، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے بحث نہیں کرنی، واللہ عالم بس. کیونکہ قرآن نے کہا جو قرآن میں چیزیں آتی ہیں، کوئی سمجھتا ہے، کوئی اس کی مقصد کو نہیں سمجھتا، غلط چلا جاتا ہے، کوئی فتنے میں چلا جاتا ہے، تو منع کیا اس چیز سے. ایسے نبی کی حدیثوں میں بھی جو سمجھ میں نہ آئے تو جلد بازی نہ کرے، اس میں واللہ عالم کہہ دے، لیکن غلط نہ کہے. کبھی فرمایا کچھ جاتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جیسے آقا جی نے فقط میری گھر والیوں میں سے مجھے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، لمبے ہاتھ ہوں گے. تو ان کی گھر والیوں سے اہل بیت جن وفات پر اس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے، چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا تو ایسا تھا، تو یہ تو چھوٹے ہاتھ والی چلی گئی پہلے. بعد میں پتہ چلا لمبے ہاتھ کا مقصد تھا جس کی سخاوت میں لمبا ہاتھ ہوگا، نہیں کہ ایسے لمبا ہاتھ ہوگا، تو پھر مطلب کچھ اور نکلا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اب میں جو کہوں میرے ساتھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، یقین اپنی قسمت پہ آتا نہیں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑا قیمتی وقت ہے، ہر وقت قیمتی وقت رہتا ہے. ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، ہر وقت حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر نہ کہو گڑبڑ ہوتی لوگوں کو سمجھ میں، تو ہم ہر وقت موجود ہیں. کہاں ہیں جہاں وہ موجود نہ ہو؟ ہر چیز آپ کو جانتی ہے. ان کا 5 علم قرآن میں آیا ہے قرآن میں، لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتے یہ لوگ. یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. پھر وہی ختم تو نہیں ہوگی. تو اتفاق ہوا تقاضۂ کرم کا. میں نے پوچھا، بولا یہ جو آیا ہے نہیں جانتے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ جانتا ہوں. خدا نے سب کچھ مجھے بتلا دیا ہے. اللہ دیکھا، دماغ آیا. تو ان چیزوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے. انسان بے ادب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو اور بھی جیسے لو علم قلم میں اشارے ہیں. بس وہی بات بڑی مجھے پسند آتی ہے. جیسے بعض مشائخ کی بھی بڑی پسند آتی ہے. سیدنا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، آپ کے بعد کوئی نہیں. اللہ رضا شاہ بریلوی عظیم البرکت کے ان کے مرید کہتے ہیں، کروڑ عظیم البرکت ہے، مجھے بہت پسند ہے. وہ کیسی اچھی بات کہتے ہیں، رضا کی زباں ہے تمہارے لیے. تو میں بھی کہتا ہوں ہماری بھی زباں آپ کے ساتھ آقا جی کے لیے ہے، سب کی زباں انشاءاللہ. اللہ تو اس لیے
شیخ عبدالقادر جیلانی کتنے معظم محترم بزرگ ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تم بھی ان کو مانتے ہو، ہاں جی۔ اس کے باوجود یہ جو کہتے ہیں نا وحدت المسلمین، شیخ عبدالقادر جیلانی پر بھی حرف رکھتے ہیں، حضرت عائشہ پہ بھی حرف رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ کی براءت میں ایک دو آیتیں کافی ہیں، خدا نے ان کی براءت میں 2 رکوع اتار دیے، 2 آیتیں کافی تھیں، یہ ان پر بھی حرف رکھتے ہیں، یہ بولتے ہیں وحدت المسلمین۔ اور میں نے کھلا عام کہا میں بہت بیمار ہوں، بول نہیں سکتا ہوں، لیکن مذاکرات کے لیے کسی چیز میں سب کے لیے تیار ہوں۔ اگر اسے مذاکرات میں میرے ساتھ گڑبڑ کی، ان کو بچانے کے لیے کہتا ہوں، ان کی ناراضگی آئی، دین دنیا تمہارا سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں خود نہیں بولتا، ان کی روحانیت سے بولتا ہوں اللہ، اور 24 گھنٹے ان کی روحانیت میں رہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے۔ اور جتنی جرأت سے ہمت سے میں بولتا ہوں، کوئی بول نہیں سکتا، نہ بولا ہوگا نہ اس کو ہمت ہوگی، اور مجھے ہمت سب کچھ ہے ان کی طرف سے ہے۔ اس لیے میری جیسی بات ہے، جیسے میں کرتا ہوں ایسے آپ نہ کیا کرے کہیں، کہ میرے سے جو ان کا روحانیت کا تعلق ہے وہ تم لوگوں سے نہیں ہے، تم لوگوں کا میری روحانیت سے تعلق ہے تھوڑا بہت، جس کا زیادہ ہے آقا جی کو جاگتے بھی دیکھ لیتا ہے، اور جن کا زیادہ تعلق ہے چاہے بولتے ہیں کر کے بھی دکھاتے، کر کے دکھا دیا، دیکھا نا کیسے کھلا نبی کریم کو دکھایا ہم نے اس کو، لیکن ایک بیچ میں اچھا تھا، اس کا اس نے نہیں خود دیکھا، آپ کی وجہ سے دیکھا، دھماکہ آیا ہماری وجہ سے۔ پیر بہنوں میں ایک آدھ نکل آتی ہے، اس نے کھلا دیکھا، بات چیت کی، یہ کی، اکا دکا۔ تو تم کو تاثر دینا ہے، میری زندگی کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھو، ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، تاکہ آقا جی سے میری وجہ سے تمہاری بات چیت شروع ہو جائے، تو ان کو دیکھو، ان سے بات کرو، ان سے پوچھو، اور تم پیغام دے تو میری طرف پہنچاؤ۔ باتوں میں شکل دیکھتا ہوں، بیچ میں دوسری بات ہے، پہلان کا فلان اتنے لاکھ بھیجے، اتنے لاکھ بھیجے، اتنے لاکھ بھیجے، بعد کتنے لاکھ بھیجتے ہیں، الٹے قدم جاتے ہیں، وہ بھیجتے نہیں، اور بھیجتے ہیں ادھر سے ڈبل پھر ان کو جاتے ہیں۔ ہم تو آقا جی کے غلام ہیں، ادھر سے ہماری تنخواہیں چلتی ہیں، آقا جی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ موتی وانا قاسم، ادھر دیتے ہیں، یہ ہدیہ نظر اعلیٰ محبت، یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، وہ دے کے اسے ڈبل سے ڈبل لیتے رہتے ہیں، اگر نیت کے اچھے ہیں، نیت کے اچھے نہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، ہم بد دعا کسی کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ سائنسدانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے دعا کا آقا جی کو کہتے ہیں تو وہ امت میں کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو بس، اور کچھ نہیں کہتے۔ آپ جو جانتے کوئی نہیں جانتا، آپ جو کوئی بات کہتے ہیں 1.5 ہوتی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اچھا جی، ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں، باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، تو جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، میرے ساتھ کہیں جو میں کہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل، انتم سید العرب والعجب، نحن دخلنا علی اللہ ثم علیکم فاجیرونا یا رسول اللہ، فاجیرونا یا رسول اللہ، فاجیرونا اللہ یا رسول اللہ۔ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، اس کا پہلے بتا دیا تھا، دھماکہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات میں سے آتا ہے اللہ، یہ بہت سچی بات ہو، جیسے ایسے اس کا تعبیر کرو، جیسے
کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوکے ہو گیا تمہارا اوکے ہو گیا اللہ. دیکھا اللہ کا وہ نہیں اس طرح کا نہیں ہوگا. اچھا جی یہ ہو گیا. اور وہ دعا کا نہیں ہوا. بھائی دعا کا بھی کہتے رہتے ہیں. سانو کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے قطار. سانو کچھ نہیں درکار ساکی. اے ربا کوئی آپ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے مجھے کچھ نہ دے. مجھے اپنا عشق اور عشق سیدنا محمدی دے دے. سانو کچھ نہیں درکار ساکی سانو کچھ نہیں درکار ساکی بس دریشاں دی قطار ہوئے بس دریشاں دی قطار ہوئے. سانو کچھ نہیں درکار ساکی کوئی آپ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے ہمیں کچھ نہ دے. اے الہی اپنا عشق اور عشق سیدنا محمدی عربی دے دے. سانو کچھ نہیں درکار ساکی سانو کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے قطار. درویشاں دی ہوئے قطار. سانو کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے بس سامنے یار ہوئے. دعا بھی ہو گئی اور یہ دخیلک بھی ہو گئی. اچھا چلو جی. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجھن میں کیوں ہے تو بتا الجھن میں کیوں ہے تو بتا حل تو کھلا سامنے ہے. الجھن میں کیوں ہے تو بتا حل تو کھلا سامنے ہے. رحمت تو بس رحمت سے ہے در الفت شاہ کی دعا. رحمت تو بس رحمت سے ہے کر الفت شاہ کی دعا. اچھا جی ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں تو جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ کہیں جو میں کہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل. انتم سید العرب والعجب. نحن دخلنا علی اللہ ثم علیکم فاجیرونا
یا رسول اللہ فاجیرونا یا رسول اللہ فاجیرونا اللہ یا رسول اللہ. ہو گیا دھماکہ ہو گیا. اس کا پہلے بتا دیا تھا دھماکہ بڑی نعمت ہے اللہ کی ذات میں سے آتا ہے. اللہ یہ بہت سچی بات ہو جیسے ایسے اس کا تعبیر کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوکے ہو گیا تمہارا اوکے ہو گیا. اللہ دیکھا اللہ کا وہ نہیں اس طرح کا نہیں ہوگا. اچھا جی یہ ہو گیا اور وہ دعا کا نہیں ہوا. بھائی دعا کا بھی کہتے رہتے ہیں سانوں کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے قطار سانوں کچھ نہیں درکار ساکی. اے ربا کوئی آپ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنا عشق اور عشق سیدنا محمدی دے دے. سامنے کچھ نہیں درکار ساکی سامنے کچھ نہیں درکار ساکی بس درشان دی قطار ہوئے بس درشان دی قطار ہوئے. سانوں کچھ نہیں درکار ساکی کوئی آپ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے ہمیں کچھ نہ دے. اے الہی اپنا عشق اور عشق سیدنا محمدی عربی دے دے. سامنے کچھ نہیں درکار ساکی سامنے کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے درویشاں دی ہوئے قطار درویشاں دی ہوئے قطار. سامنے کچھ نہیں درکار ساکی بس سامنے یار ہوئے بس سامنے یار ہوئے. دعا بھی ہو گئی اور یہ دخیلت بھی ہو گئی اور آپ لوگوں کے مسائل میں نے پہلے کہا حل ہو چکے ہیں لیکن اس طریقے سے چلو گے یہ طریقہ کار آقا جی کا ہے کہ مسائل حل ہوں نہ ہوں علیحدہ ہے وہ تو سب لگے ہوتے ہیں. تمہارے آقا جی سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند ہے. تو کتنے پسند آئیں تو ایسے پسند آئیں کہ ہر چیز سے اگر وہ عزیز نہیں ہوں گے ہر چیز سے آپ کو عزیز نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تھا ہر چیز سے عزیز ہے لیکن نفس کا کچھ ہے. کہا تب بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اے عمر. تو انہوں نے کہا اپنی جان سے بھی عزیز کا بھی ایمان کامل ہے. تو خدا کرے ہمارا تمہارا ایمان کامل ہو جائے. دعا بھی ہو گئی دخیلت بھی ہو گئی. اللہ کی قسم میں اصلی لیلا مجنوں والا ہوں. اللہ کی قسم اور 100 قسم اور 1000 قسم آقا جی نے کہا نہ تمہارے جیسے پہلے تھا نہ ہے نہ قیامت تک آئے گا. اللہ تو میں تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہوں شکر کرو جیسے اتفاق ہو گیا. محبت سے کہتا ہوں اس سے نہیں کہتا ہوں فخر سے. تم کجا اور میں کجا. آقا جی نے کہا ہم نے تم کو تاج محمدی پہنا دیا ہے. اللہ تو اس لیے بھائی پتلا داڑھی پیلا کرتا دیکھنا اس کے اندر کیا ہے. اب اکثر تو نہیں رہ سکتے نا باتوں سے پوچھیں گے بھائی تو کتنے دائیں کیوں ہے کب سے وظیفے لیے کی کرنا تیرے پیو کی کرتا تھی دادا کی کرتا تھی کیوں اتنے آنا ہے.
پھر کچھ اندازہ لگائیں گے، اگر کوئی ویسی بات ہوگی تو آقا جی کا کرم جاری ہے، جیسے پہلے بھی کچھ ہوتا تھا، کہتے آج فلانا آ رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایسے اور بھی بہت کچھ آگے پیچھے بتا دیتے ہیں۔ آقا جی ذاتی طور سے جو چیز جاتے ہیں وہ آپ کے اہل بیت بھی نہیں جانتے، تو اس لیے یہ بات مجہول گئی ہے، کیونکہ آقا جی سے غلطی کبھی نہیں ہوتی، آقا جی وہی سے بولتے ہیں، تو میری تربیت تو وہاں سے چلتی ہے۔ تو ان باتوں کو شرح ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے مجبوری کیا تھا، یقین جانیں، ایسا کر کے دکھا سکے تاکہ فتوے نہ لگائیں، ایسے نہ ہو یہ ایمان بھی کھو بیٹھیں آقا جی کی ناراضگی سے۔ آقا جی کی تھوڑی سی ناراضگی آ گئی تھی۔ مکے مدینے میں کسی کا قبضہ نہیں ہے، سارے جہان پہ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ نے اپنا حاکم حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا ہوا، اور قسم کھائی ان کی حاکمیت کے لیے خدا نے، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد، ان کے لیے قسم کھائی۔ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنا حاکم نہ سمجھیں، اور جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل سے نہ مانیں۔ اگر مان بھی لیا، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے اندر اس کو بوجھ سمجھا، چاہے وہ کام کیا انہوں نے، تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کتنی عظمت ہے۔ تو آقا جی نے کچھ کرنا ہوتا ہے، کرانا ہوتا ہے، تو وہ مجہول کہتا ہوں، مجھے اختیار کیا ہوا ہے، وہ میرے سے کروا لیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ اتنی بات بتانی ہے، اتنی نہیں بتانی ہے۔ اگر میں بھول بھال جاؤں تو کچھ نہیں کہتے، ڈانٹتے نہیں، کہتے ہیں ان کی عقل سے باہر، سمجھ میں ان کو نہیں آئے گا، اس لیے ان کو اتنا نہ بتایا کریں، جتنا کہوں اتنا بتایا کریں۔ اور کچھ چیز کہتے ہیں یہ آپ نے کہی بتا دوں ابھی، کہتے حکمت کا تقاضا ابھی نہ بتائیں، جب میں کہوں گا پھر بتا دینا۔ اللہ! یہ تاثر آپ کو دیا، قسم سے منع کیا، قسم کھا سکتا ہوں، تو خدا کا شکر کرو میں تمہارے پاس ہوں۔ ایسا موقع تم کو قیامت تک نہ ملے گا، نہ ایسا شیخ قیامت پہلے ماضی میں آیا، نہ قیامت تک آئے گا، اور میرے ان کے درمیان میں کوئی شیخ نہیں ہے۔ جو شیخ تھا اس کو نکال دیا آقا جی نے، کیونکہ طریقت میں شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلے، میں اندھے کے سے زیادہ احتیاط کرتا تھا، اس کو نکال دیا، سبب میں نے بتایا تو کوئی بھائی بتا دیں گے۔ اب میں ہوں یا آقا جی ہمیشہ رہتے ہیں، اللہ! کوئی نہیں بیچ میں، ویخ رہے ہیں میرے بات، بڑا کس کے ویخ، گلاں چوکیاں کرتا ہے، وکھریاں کرتا ہے، کہ من خدا نے وکھریاں بنایا ہے نا، وکھریاں رکھا ہے، جیسی گلا میں کرنا نہ سنیاں ہون گیا نہ تانا آندیاں نے، کسی کو نہ پوچھو کہ بھائی ساڑھے بس کی گل نہیں ہے، مشائخ دم نہیں مار سکتے ایسا گلاں چ، میں گنجائش انہوں نے دیتی ہوئی ہے۔ اور فخر سے نہیں کہتا ہوں، میں ان سے بہت ڈرتا بھی بہت ہوں، کہ ان کی عظمت بڑی ہے۔ کئی ایک دفعہ مجھے جانی بھی کہا، جانی، اللہ! جانی، کسی مشاور سے پوچھو، میرا خیال نہیں ملے گا کہ ان کو جانی کہا ہو، ان کو نہیں کہا ہوگا تمہارے جیسا نہ ہے، نہ تھا، نہ آئے گا کبھی۔ یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، کوئی بتا اس نے کبھی کر کے دکھایا، سنایا ہے ایسے ہے، آقا جی کو دکھاؤ کسی کو۔ یہ جو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ طریقہ نہیں، دوسرے طریقے سے بھی چاہیں تو ابھی شیخ کو تم کو نبی کریم دکھا دیں، یہ ایسے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ! دکھایا میں نے، تاکہ وہ فتوے نہ لگائیں۔ اگر فتوے لگائے گا، میں نے اشارہ کر دیا، کیونکہ جو آقا جی کی عظمت کے خلاف ہیں، نبی کو وسیلہ نہیں مانتے،
ادھر آتے ہیں تمہارے پاس تیل لے لو، یہ لے لو، فلان لے لو، ظاہر ان سے مسکرا دو. آقا جی کی عظمتوں کو مٹاتے ہیں عظمت کے نشان. بات نہیں چھپانی ہے لیکن گالیاں نہیں دینی ہیں. دل میں تمہارے ہو تو اچھا ہے، جیسے سمجھانے والوں نے طریقت میں کہا ہے، اور غالباً آقا جی کی طرف سے یہ لفظ ہیں. ہم بعضوں سے ملتے ہیں، لینا بت کو مسکرا دیتے اس کے منہ پر، ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے. آقا جی کے آثار مٹانے چاہیے. ورگنے ڈال دیے ہوں، ادھر بھی نہیں جاؤ، ادھر بھی نہیں جاؤ. صحابہ آقا جی کی چیزوں کو، صحابی نے کہا مجھے کچھ یہ چادر دے دیں، کچھ وہ واقعہ میں سناتا، میرے ہوش ٹھیک نہیں رہتے تجلیات کی وجہ سے. اللہ! بعد میں صحابہ نے کہا تم کو پتہ آقا جی نہ نہیں کرتے ہو، ان کی ضرورت تھی اور تم نے پھر ایسے کیا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے یہ کپڑا میرا کفن بنے. دیکھو کیسا عقیدہ رکھتے تھے، کفن بنا اس کا. ہاں جی، اور بھی ایسے واقعات ہیں. تو اس کے ثبوت تم کو مولانا شفیع کاڑوی کی کتابوں کو کبھی کبھی دیکھو، زیادہ نہ دیکھو، کیونکہ دل بکھر جائے. دل ایک طرف ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت مطالعہ کرو. قرآن حدیث کی دلیل سے پکے ثبوت پیش کیے ہیں آپ کے تبرکات کا. یہ تبرکات کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے. ہاں جی، اور نبی کریم کے پاس ہوتے ہوئے بے ادب پھرتے رہتے ہیں وہاں. ہاں جی، دیکھو میری تو جان ایسے ہل جاتی ہے. اللہ! پولیس والے دوسرے، بلکہ ان کی آرام گاہ سے ان کو منتقل کرنے کے بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بس کی بات نہیں ہے. اچھا یہ باتیں رہنے تم، بہت غصہ آ رہا ہے. آپ نے اپنے بال صحابہ کو دیے. ایک صحابی کو بولو بانٹو، برکت کے لیے دیے تھے. اور کس لیے دیے تھے؟ وفات کا وقت آیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناخن تھے، کوئی بال تھے، کوئی فائدہ چیز دے گی، یہ دے گی، چھپا کے رکھے ہوئے تھے، ادھر ہونٹوں پہ رکھا آپ نے. یہ غلط کرتے تھے صحابہ. یہ تمہارے جوں سے، کیونکہ ہم لوگ کا ایک طرح سے گوشہ ان کے سے تعلق رہے گا، باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ، جب تک بے ادب ہیں، رسول اللہ کا وسیلہ نہیں مانتے. ہم ان کی پیشاب کو وسیلہ مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں. کس عورت نے بھول کے پیشاب کیا تھا، لمبا قصہ کئی دفعہ سنایا ہے. آپ آیا، آپ نے کہا برتن میں تو پیشاب، اس بات کا مجھے پتہ نہیں، میں پانی سمجھ کے بھی گئی. آپ نے کیا کہا؟ لن پلسٹر کی بطن کی بات ہے، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کوئی بیماری لگے گی نہیں. ان کے وسیلہ ماشاءاللہ اتنا پیشاب کا. وہ کیا شعر پڑھتے ہو پیشاب کا؟ ہی کہتی وہ ہم سے کہ وہ ہے بشر، یوں ہی کہتی وہ ہم سے کہ وہ ہے بشر. ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا ہے، ہاں پیشاب شفا شاہ کا. بشر کی صورت تو تمہارے پاس آئے. نیند سے اٹھتے تھے، نماز شروع کر دیتے تھے. نیند سے آدمی اٹھے ٹوٹ جاتا وضو. صحابہ کو سکھانا تھا وضو کرو، یہ کرو، خود نہیں کرتے تھے، خود وضو نہیں کرتے تھے. بشر تو تھے نہیں، بشر کی صورت میں تھے، لیکن میں آج تم سکھانے کے لیے. مکہ شریف میں روزے آگے پیچھے رکھتے تھے بغیر افطار کے. صحابہ نے سے کیا، بے ہوش ہونے لگے. آپ نے کہا ایکم مثلی، میری طرح کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب مجھے پلاتا ہے، کھلاتا ہے. تو ان چیزوں میں پورا بیان تم کو کوئی نہیں دے گا. خاص طور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کے خلاف ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں.
آقا جی کے مسئلے میں تمہارا باپ ہو، قریبی ہو، کوئی ہو، رعایت نہیں دینی ہے اس کو. میں ہوں، تم ہو، کوئی نہیں دینی ہے. ادھر حق بات کہنی ہے. باقی مسائل تمہارے سب حل ہو گئے ہیں. وہ طریقہ بتایا ہے کثرت درود کا. آقا جی کی زبان بات سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی. کثرت الصلاۃ علیہ، بہت دور میرے پڑھنا. تم فی الہموم و غموم، رنج غم دکھوں کو دور کرتا ہے. حدیث شریف. وتکثر الارزاق، رزق میں بہت زیادتی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو تمہارے پاس ہے، خام خواہ اس کے پیچھے لگے، بجلی نہیں ہے، فلانے کے پیچھے لگے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نہیں ہے نہیں، وہ جان کا کام جانے. آگ لگی اس دیس میں جس دیس میں ساجن نہ آئے. انہیں نبی کریم کو تو بیچ میں رکھا نہیں، نہ ان کی باتیں لاتے ہیں، دور ہیں ان سے. تو مسلمان تو ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن خدا کی خاص رحمت ان پر نہیں آتی. خاص رحمت اس پر آتی ہے جو نبی کریم کو اپنی جان ہر چیز سے عزیز سمجھتا ہے. تو ہم سب ہر چیز سے عزیز سمجھتے ہیں، عقیدے میں، محبت میں، لیکن ایسی حالت نہیں ہے، خیالی حالت ہے. خدا کرے یہ حالت اصلی ہو جائے انشاءاللہ. اچھا چلو جی. کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ، کوئی